the US has really messed it up in Afghanistan. What the Taliban are doing or not doing has nothing to do with us. Neither are we some spokespersons for Taliban. Over 10,000 jihadi fighters from Pakistan and other places in the last month, as well as support from their affiliates in the transnational terrorist organization. جو 20 سال سے آپ نے فوج کھڑی کی ہوئی تھی $1 ٹریلین لگا کے، انہوں نے ہاتھ جوڑے اور کہا جی ہم تو لڑتے نہیں. تو یہ پاکستان کا مسئلہ ہے یا ان کا مسئلہ ہے؟ اشرف غنی کی جانب سے پاکستان پر لگائے گئے تمام الزامات مسترد. کہا افغانستان کے حالات کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا انتہائی غیر منصفانہ ہے. President Ashraf Ghani mentioned Pakistan's negative role in this conflict going on in Afghanistan. ذرا نقشہ دیکھ لیں افغانستان کا کہ کن علاقوں کو طالبان نے کیپچر کیا. کوئی ان کے وسطی بارڈر پہ ہے، کوئی شمالی بارڈر پہ. وہاں تو پاکستان پہنچے تو 10 دن لگ جائیں گے. I can assure you that no country has tried harder to get Taliban on the dialogue table than Pakistan. And I feel really disappointed that we have been blamed for what is going on in Afghanistan. ہم نے 70-80 ہزار جانیں پہلے دی ہیں. پاکستان کے خلاف جو بڑے سوشل میڈیا ٹرینڈز ہیں ان کو انڈیا نے لیڈ کیا ہے. افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے لوگ وہ شامل ہوئے ہیں. ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کو اندر سے کمزور کیا جائے. السلام علیکم، آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ. میں ہوں محمد مالک. ہمارے مغربی سرحدوں پر افغانستان کی سرحد پہ ایک قیامت آئی ہوئی ہے. روز ڈومینوز کی طرح ایک کے بعد کیپٹل گر رہا ہے. پروونشل کیپٹلز طالبان قبضہ کر رہے ہیں. جو ان کی فوج ہے، لگ رہا ہے کہ افغانستان فوج نے بالکل ہتھیار پھینک دیے ہیں. حوصلے پست ہیں. آج ان کا آرمی چیف بھی چینج ہو گیا ہے. فنانس منسٹر ان کا اپنی نوکری چھوڑ کے بیگم صاحبہ کو لے کے ملک سے بھاگ گئے اور ایک افراتفری کا عالم ہے. اور اس کے پاکستان میں بڑے ہی سیریس کانسیکوینسز ہیں. لگتا یہ ہے کوئی بھی بشمول پاکستان کسی نے امیجن نہیں کیا تھا، سوچا نہیں تھا کہ اس رفتار سے وہاں پہ پتوں کی طرح گریں گے سارے اور طالبان اس طرح تیزی سے پھیلیں گے. اور اس کے پاکستان کے لیے کیا اثرات ہیں. اور ادھر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. آج جو اپوزیشن تھی PDM، انہوں نے اپنا ایک اجلاس کیا. کشمیر والے الیکشنز انہوں نے ریجیکٹ کیے. اب شاید 29 اگست کو وہ ایک جلسہ بھی کر رہے ہیں کراچی میں. اور لگ یہ رہا ہے کہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہے، اپوزیشن سمجھ نہیں رہی یا بات نہیں کرنا چاہتی. اتنا بڑا کرائسس ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں کہ ہم آج اس پہ ذکر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. پہلے جو یہ خطرہ تھا کہ 6-7 ماہ لگیں گے، اب لیٹسٹ سیکیورٹی انالیسز میں یہ آیا ہے کہ شاید کابل اگلے 60 سے 90 دن میں، جس کو کہتے ہیں فال آف کابل، ہو جائے اور طالبان وہاں پہ قابو ہو جائیں. دنیا میں کیا ہو رہا ہے آج، جس کو ہم ایکسٹینڈڈ ٹروئکا بولتے ہیں، جس کے اندر امریکہ، روس، چائنا اور پاکستان ہے، ان کی بھی آئی میٹنگ دوحہ میں ہوئی. منگل کو UN کے لوگ تھے، امریکن لوگ تھے، افغانستان گورنمنٹ کے لوگ تھے، ان کی میٹنگ ہوئی. وہ بھی کتنے خاص رزلٹس نہیں آئے. پچھلے مہینے آپ کو یاد ہوگا کہ افغان طالبان اور افغان گورنمنٹ اشرف غنی کی جو گورنمنٹ ہے اس کے درمیان میں باتیں ہوئیں اور وہاں پہ بھی کوئی اسٹیل میٹ تھا. لیکن جس سپیڈ سے سب کچھ ہو رہا ہے، پھر آج ایک پریسر کیا بڑا اچھا فیڈرل انفارمیشن منسٹر فواد چودھری نے اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہمارے ہیں موحد یوسف. اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آئیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے افغان سچویشن خراب ہوتی جا رہی ہے ویسے ویسے ایک جس کو 5th جنریشن وار بولتے ہیں اس پہ پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. انہوں نے کافی ڈیٹا دیا، جو ایویڈنس کے ساتھ ڈیٹا دیا کہ تقریباً 150 ٹرینڈز چلائے گئے PTM کی طرف سے اور انڈیا نے سپورٹ کیا اینٹائی اسٹیٹ اینٹائی پاکستان آرمی. کوئی تقریباً 37 لاکھ ٹویٹس 1-2 سال کے اندر صرف پاکستان ٹارگٹڈ ہوئے اور اسی طرح ٹرینڈنگ 1000 گھنٹے سے زیادہ ٹرینڈنگ ہو رہی تھی. اور اصل امپورٹنٹ چیز تھی کہ جو ٹارگٹ ہو رہا تھا پاکستان آرمی اور یہ سینکشن پاکستان والی بات کا ڈرامہ، اور ساتھ ہی جو CPEC ہے اس پہ بھی بہت زیادہ ٹارگٹ ہو رہا تھا. ہمارے لیے CPEC اکانومی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہمارا آج کا ایک سوال بھی ہوگا کہ اگر افغانستان کے اندر خانہ جنگی ہوتی ہے تو کیا اس کا پاکستان کے CPEC پروجیکٹ پہ کیا اثر ہوگا، بیکاز یہ وہی فزیکل راؤٹ بھی ہے. اس پہ کیا اثر ہوگا، اس کا ہماری معیشت پہ کیا اثر ہوگا. اور 2-3 بڑے انٹرسٹنگ سوال اور بھی اٹھ رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں امریکہ ہار گیا، لیکن آج ایک بڑا انٹرسٹنگ انالیسس ایک اور بھی چھپا ہوا تھا جس میں سوال اٹھایا گیا تھا کیا امریکہ سیکرٹلی خوش تو نہیں ہے، کیونکہ امریکہ تو نکل گیا. اب جن لوگوں کے لیے مسائل ہیں وہ 3 ممالک، وہ سارے جو امریکہ کی نیگیٹو لسٹ میں ہیں. پاکستان ہے جس پہ ٹرسٹ نہیں ہے، دوسرا بارڈر جڑتا ہے اس کے ساتھ مسائل ہیں چائنا کے،
چائنا کا سی پیک اور وہ سارے پروجیکٹ افیکٹ ہوتے ہیں، اور چائنا کو یہ بھی فکر ہے کہ ان کے سنگچیانگ پروونس ہے اس کے اندر اسلامک موومنٹ کو سپورٹ ہوگی اگر طالبان وہاں پہ آئیں گے، ان کی اپنے مسائل ہیں۔ رشیا کی اپنی فکر ہے کہ ان کے بارڈر ایریاز میں ریسٹلیسنس ہوگی، لیکن یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو امریکہ کے مخالف کیمپ میں ایک طرح سے سمجھے جاتے ہیں۔ تو کیا امریکہ واقعی خوش ہے؟ اور امریکہ نے ہاتھ اٹھا لی ہیں، جو ان کے پریزیڈنٹ نے بھی کہہ دیا کہ بھئی ہم نے تو تنخواہیں بھی دے رہے ہیں افغان فوج کو، ان کے پاس اسلحہ بھی بہتر ہے، ان کے لوگ بھی ان سے 3 گنا ہیں۔ کوئی 3,07,000 پلس کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے افغانستان کی ناظرین، اور طالبان کا کہا جا رہا ہے کہ 80 سے 85 ہزار لوگ ہیں۔ تو یہ نمبرز بھی ان کے پاس زیادہ ہیں، لیکن وہاں پہ بالکل جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈومینوز کی طرح گن رہے ہیں، یہ بڑی سیریس سچویشن ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ آئی ہیو اے ویری ہائی پینل ود می۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں منیر اکرم صاحب، پرماننٹ ریپرزینٹیٹو آف پاکستان یونائٹڈ نیشنز، بہت شکریہ۔ ہمیں اعزاز احمد چودھری صاحب جوائن کر رہے ہیں، فارمر سیکرٹری، یہ سابقہ فارن سیکرٹری ہیں پاکستان کے، اور ہمیں ڈاکٹر عادل نجم جوائن کر رہے ہیں، ڈین پرڈی اسکول آف گلوبل اسٹڈیز ہیں بوسٹن یونیورسٹی میں، اور فارمر وائس چانسلر ہیں لمس کے، اور ہمیں میجر جنرل اعجاز امان صاحب ریٹائرڈ نے بھی جوائن کیا، یہ بھی سینئر اینالسٹ ہیں۔ ایک کوئک آپ سب لوگوں کی اجازت سے ویری کوئکلی میں اسامہ جاوید سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ الجزیرہ کے بڑے سینئر اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں، اور بڑی کلوزلی انہوں نے وہاں پہ کور کر رہے ہیں دوحہ ٹاک سب کچھ، ابھی تو ایک عراقی ایئر بیس سے پہنچے ہیں۔ ویری کوئکلی اگر اسامہ ہمیں آپ 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ میں ایک وہاں کی فیل دے دے کہ وہاں پہ جو نیگوسیشنز ہو رہی ہیں کیا ہو رہا ہے اس میں۔ بہت شکریہ مالک صاحب، میں آپ کو اپنے چند واٹس ایپ میسیجز سنا دیتا ہوں بغیر نام لیے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ایک صاحب کا کہنا ہے کہ آج سے کچھ ہفتوں پہلے جب ہم نے انہیں یہ کہا تھا افغان حکومت کو کہ اپنے فوجی ان طالبان کے قیدی چھوڑ دیجئے ورنہ طالبان اپنے قیدی خود چھڑا لیں گے، انہوں نے نہیں کیا۔ اقوام متحدہ کے ایک صاحب جو اقوام متحدہ سے منسلک ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم اس وقت پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ طالبان پہ کسی طرح کا دباؤ ڈالا جا سکے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے یہ تمام آگے بڑھنے والے جو خواہش ہے ان کی اس کو روک سکیں۔ یورپین یونین کے ایک صاحب کا کہنا یہ ہے کہ دیر از نو سلور لائننگ ان افغانستان، افغانستان کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی اور ہمیں اپنے انٹرسٹ کو واچ کرنا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا انٹرسٹ یہ ہے کہ کیا افغان خانہ جنگی سے دوبارہ ہزاروں لوگ یورپ کو رخ کریں گے۔ طالبان کے ایک صاحب کا کہنا ہے کہ طالبان امن چاہتے ہیں، طالبان امن پہ یقین رکھتے ہیں۔ ان کا معاہدہ امریکہ کے ساتھ تھا کہ وہ جب تک پروونشل سینٹرز پہ حملہ نہیں کریں گے جب تک امریکہ اپنے دوحہ معاہدے کی پاسداری کرے گا۔ کیونکہ امریکہ نے ان پر بمباری شروع کر دی ہے تو اس لیے آل بیٹس آر آف، اور اس وقت ان کے آگے مذاکرات یقیناً وہ کرنا چاہتے ہیں اور اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ مذاکرات کے بغیر معاملہ حل نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنی فوجوں کو اس معاہدے کی پاسداری پر مجبور نہیں کر سکتے جس کے خلاف امریکہ خود عمل پیرا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آج کی لیٹسٹ کاپ ہے جو آج ایکسٹینڈڈ ٹروئکا کی ٹاکس ہوئی دوحہ میں، اس پہ کوئی انسائٹ ہے آپ کے پاس کہ اس پہ کیا آؤٹ کم ہوا اس کا؟ جی، ایکسٹینڈڈ ٹروئکا کی ٹاک سے پہلے ہی افغان جو حکومت کا وفد ہے اس کی خواہش تھی کہ وہاں پہ میڈیشن ہو۔ یہ انٹرا افغان ٹاکس نے ہیرلڈ کیا گیا تھا کہ یہ ایک نیا دور لے کے آئیں گے افغانستان میں، وہ اس پہ یقین نہیں رکھتے، وہ چاہتے ہیں کہ میڈیشن ہو، ان ٹاکس میں لوگ آئیں اور ان کی اور طالبان کے درمیان معاملات حل کرانے کی کوشش کریں۔ طالبان کے پاس اس وقت اپر ہینڈ اور فائٹنگ مومنٹم ہے، تو اس لیے طالبان کو کوئی ریزن نہیں نظر آتا کہ وہ مومنٹم کریں۔ اور آج یہ بات دوبارہ طالبان سے کہی گئی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم آپ کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کر دیں گے۔ چین کا کہنا ہے کہ ان کو اس بات کی فکر ہے کہ لوگ وہاں پہ مارے جا رہے ہیں، اور پاکستان کو یقیناً اس بات کا سب سے بڑا خطرہ ہے کہ ریفیوجی کرائسس سے سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوگا۔ طالبان اس دباؤ میں آنے والے نہیں۔ اسامہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ جنرل اعجاز، میں آپ سے شروع کروں گا کیونکہ ملٹری کویسچن میں پہلے ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہوا کیا ہے وہاں پہ؟ ایئر فورس ان کے پاس ہے 160 کے 65 کے قریب ہیلی کاپٹرز، پلینز وغیرہ کا سارا میل ملا کے چیزیں ہیں، ان کے پاس سپیریئر فائر پاور ہے، سب کچھ ہے۔ یہ کس طرح گر گیا سارا افغانستان؟ اور میری بات ہو رہی تھی فارن آفس کے لوگوں سے، وہ تو پاکستان نے بھی یہ فیکٹر نہیں کیا ہوا تھا، سوچا ہی نہیں تھا کہ اسپیڈ سے ہوگا، تو بعد میں بات کریں گے۔ کیا ہوا کیا ہے یہ کہ افغان آرمی بالکل ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بھاگ رہی ہے؟
تھینک یو ویری مچ مالک بھائی. دیکھیں بات یہ ہے کہ افغان آرمی اسٹرینتھ ڈرا کرتی رہی ہے ابھی تک اس کولیشن فورس کی بیکنگ کی وجہ سے جو دنیا کی موسٹ ماڈرن ایئر فورس وہاں پہ موجود تھی. 5 بیسز تھے, ان کے فائنینسز تھے, ٹیکنالوجی تھی, سب کچھ تھا. تو اس کی سپورٹ کے سہارے یہ فوج کھڑی تھی. لیکن ہوا یہ تھا جب یہ فوج کھڑی کی جا رہی تھی تو ایک دفعہ جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم افغان نیشنل آرمی کھڑی کر رہے ہیں جو سٹیبلٹی لائے گی افغانستان میں. تو جنرل اشفاق پرویز کیانی نے ایک بڑی مزیدار بات کی تھی. انہوں نے کہا یس وین یو ہیو دا ریسورسز, آپ فوج تو کھڑی کر لیں گے 2 یا 3 سال میں, 1.5-2 لاکھ فوج کھڑی کر لینا مشکل نہیں ہے, لیکن ان کو ایسی جنرل دینا جن کا 40 سالہ ایکسپیرینس ہو تاکہ وہ اس کو کمانڈ کر کے کامبٹ میں لیڈ کر سکیں اور اسٹریٹجیکلی ایمپلوائے کر سکیں, یہ اوور نائٹ ممکن نہیں ہے. اب مجھے لگتا یہ ہے کہ وہاں پہ ایک تو کمانڈ فیلئر ہے. آج انہوں نے اپنا 4تھا چیف چینج کیا اور جو ابھی چیف لائے ہیں اس کی 35 سال عمر ہے افغان نیشنل آرمی کی. جس کی عمر 35 سال ہے اس کا ایکسپیرینس کتنا ہوگا کہ وہ افغان نیشنل آرمی کو کمانڈ کرے. تو وہ جب سپورٹ ہٹی ہے امریکہ کی, اور دوسرا جس طریقے سے طالبان نے ایک اسٹریٹجک منور کیا ہے, انہوں نے سب سے پہلے ہنٹرلینڈ پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے اور پھر جو نیبرنگ کنٹریز سے آنے والے راستے ہیں ان کو کاٹا ہے, ریونیو کے ریسورسز پہ قبضہ کرنا شروع کیا ہے, اور کور افغانستان کی جو کابل کندھار کے ایریاز ہیں ان کو سٹرنگولیٹ کرنے کے لیے وہ ہنٹرلینڈ کو اپنی گریب میں لیتے آ رہے ہیں, جسے کہتے ہیں نا وہ لو ہینگنگ فروٹ, جہاں ریزسٹنس کم سے کم ہے ان ایریاز کو لے کے وہ لینڈ میس کو قابو کرتے آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کی جو ملٹری اسٹریٹجی یا منور ہے وہ بہت سپیریئر ہے. افغان نیشنل آرمی ڈیمورلائزڈ ہے, اور اب جتنی ڈیفیکشنز ہو رہی ہیں وہ ویپن سمیت جا کے ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. تو طالبان کو ویپن بھی مل رہا ہے, ٹینکس بھی مل رہے ہیں, بختر بند گاڑیاں بھی مل رہی ہیں, ایمونیشن بھی مل رہا ہے, اور ایکسپیرینس یا ٹرینڈ فوجی ان کے ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیبل ٹرن ہو گئے ہیں. جن لوگوں کو امریکہ مارنے کے لیے آیا تھا, ڈیسیمیٹ کرنے آیا تھا, ان کے ساتھ یعنی دشمن کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشن ٹیبل پہ ان سے یہ ضمانت لے کر چلا گیا ہے کہ آپ افغان سرزمین کو. تو کیا پھر آپ کے خیال میں جس سپیڈ سے یہ جا رہا ہے, نہیں مجھے جنرل صاحب یہ بتائیں, جس سپیڈ سے یہ حالات طالبان کنٹرول بڑھا رہے ہیں اپنا, اگر یہ کابل فتح کر لیتے ہیں 60 دنوں میں 90 دنوں کے اندر, تو پھر اس کے بعد کیا یہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی عجیب سی سچویشن ہو جائے گی. تو کیا اس کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جائے گی پورے افغانستان میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں پہلی بات ہے کہ یہ ایک بڑی افسوسناک سچویشن ہوگی, اور پاکستان نے انٹرنیشنل کولیشن کا اور یونائٹڈ نیشن لیڈ کولیشن کا اتنا ساتھ دیا ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو. دے ہیو گون این ایکسٹرا مائل. بہت کچھ کر کے جب یہ سارا کچھ ہو چکا ہے تو جو امریکہ کا ہیسٹ ہے اس کا نہیں, مجھے یہ بتائیں کیا آپ کی ملٹری, جنرل صاحب مجھے یہ بتائیں, I have to go to the guest very quickly, کیا آپ کے ملٹری ایکسپیرینس ٹریننگ, اور آپ تو پاکستانی طالبان سے بھی لڑتے رہے ہیں, سب کچھ کرتے رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ کیا یہ حقیقت پاسبلٹی ہے کہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں یہ کابل میں گھس جائیں طالبان؟ موسٹ لائکلی کیونکہ امریکہ کی جو اسٹریٹجک بامبنگ اور ڈرون سٹرائکس ہیں وہ کولیٹرل ڈیمیج کر کے افغان گورنمنٹ کے خلاف ریزسٹنس کو مزید بڑھاوا دے رہی ہیں, اور طالبان کا اپر ہینڈ بڑھتا جا رہا ہے. مجھے لگتا ہے 90 دنوں تک اشرف غنی گورنمنٹ شاید لاسٹ نہیں کرے گی. منیر اکرم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, UN پرماننٹ اپنے ہمارے UN کے اندر ہی آپ لوگوں سے بھی مل رہے ہیں, دوسری گورنمنٹ سے سب کچھ, اگر یہ ہو جاتا ہے, فال آف کابل ہو جاتا ہے اور طالبان بائی فورس آ جاتے ہیں اور اپنی گورنمنٹ اناؤنس کر دیتے ہیں, تو پاکستان کا کیا آپشن ہوگا؟ لاسٹ ٹائم تو ہم سب سے پہلے ریکگنائز کرنے والوں میں لوگوں میں تھے. اب ایکسٹینڈڈ ٹرائیکا نے تو ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں وہ اسلامک ایمریٹس قبول نہیں ہوگی, اور دنیا اور امریکہ بھی اب جو باتیں کر رہا ہے. اگر کابل گرتا ہے تو کیا پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہوں گے؟ جی آپشنز ہمارے پاس تو کافی ہیں.
جو جتنا افغانستان کا جو ٹریڈ ہے وہ پاکستان سے جاتا ہے زیادہ تر، تو ایک یہ بڑا لیوریج ہے. دوسرا جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا لیوریج ہے وہ ہے لیجیٹمیسی. اور طالبان کو اس وقت اگر ملٹری سولوشن کے تحت آتے ہیں تو ان کو انٹرنیشنل ریکگنیشن نہیں ملے گی، اور میرے خیال میں پاکستان کو خود کو بھی ان کو ریکگنائز کرنا بڑا مشکل ہوگا. تو ایک انٹرنیشنل لیجیٹمیسی اگر وہ چاہتے ہیں، وہ انٹرنیشنل سپورٹ چاہتے ہیں، اکنامک اسسٹنس چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے ان کو ایک انکلوسیو حکومت پہ اگری کرنا پڑے گا. لیکن منیر صاحب اگر ان کو ان چیزوں کی فکر ہوتی تو ڈسپائٹ تمام انٹرنیشنل پریشرز کے، ان کو پاکستان بھی کر رہا ہے، ان کو سارے جو لوگ ان کے تعلق والے ہیں، چاہے وہ قطر ہو، سعودی عربیہ، کوئی ہو، ساروں نے کہا کہ آپ اپنی ملٹری ایکٹیویٹی کو کم کر دیں، وائلنس نیچے لے آئیں. اس کو تو انہوں نے نہیں سنا، وہ تو پوری چڑھائی کر رہے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں انٹرنیشنل لیجٹیمیسی اتنا بڑا کنسرن ہے ان کا؟ وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ گراؤنڈ ریالٹی آ جائے، خود ہی دنیا ان کے ساتھ پھر کام کرے گی؟ جی میرا نہیں خیال ہے کہ دنیا ان کے ساتھ کام کرے گی. اگر ملٹری سولوشن کے تحت وہ آتے ہیں، ان کو کافی مشکلات ہوں گی انٹرنیشنل لیجیٹمیسی کرنے میں. دنیا کا پورا یہ فکر ہے کہ وہاں جو انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز ہیں، ریفیوجیز ہیں، ہیومینیٹیرین ایشوز ہیں، ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں، اور سب میں بڑے جو ایشو ہے وہ دہشت گردی کا ہے. وہاں بہت سارے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز موجود ہیں، ان کو کس طرح سے وہ کنٹرول کریں گے، یہ سب مسئلے اٹھیں گے اور ان کو ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہوگا. اس سے پہلے ان کو انٹرنیشنل لیجیٹمیسی، میرے خیال میں انٹرنیشنل لیجیٹمیسی ان کو نہیں ملے گی. تو اس وقت اسی لیے پاکستان یہی کہہ رہا ہے ان سے اور سب سے کہ جی بہتر ہے کہ ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ کے تھرو آپ آئیں، حکومت میں آئیں، آپ کا ڈومیننٹ رول بھی ہو، پر پولیٹیکل راستے سے آئیں، ملٹری وکٹری سے نہیں آئیں. تو اس میں کافی مشکلات ہوں گی. سول وار بالکل ختم نہیں ہوگی. اگر کابل وہ لے بھی لیتے ہیں، افغانستان ایک ملٹی ایتھنک اسٹیٹ ہے جہاں ریزسٹنس رہے گی، ملیشیاز ہیں، وارڈ لورڈز ہیں. تو سر یہ تو فیصلہ کافی حد تک ہو جائے گا اگر مزار شریف ٹیک اوور ہو جاتا ہے، اور دوستم اور ان کا گروپ جو سب سے اسٹرانگ تھا شمالیوں میں، اگر وہ ان کو بھی زیر کر لیتے ہیں پھر تو گراؤنڈ ریالٹی بڑی ڈیفرنٹ ہو جائے گی. لیکن میں ابھی آپ کے پاس اس پہ واپس آتا ہوں. if you just allow me میں ذرا جی دوسرا اگر ان کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں سے ایتھنک ریزسٹنس جاری رہے گا. یہ ہم نے سمجھنا چاہیے. افغانستان کی ہسٹری دیکھیں. ٹھیک ہے. I'll come back to you. اعزاز چودھری صاحب، فارن سیکرٹری آپ رہے ہیں، آپ نے بہت ڈیل کیا ہے ویریس 2-3 چیزوں کو. پاکستان میں ایک رائٹ ونگ کہہ لیں یا ایک طبقہ بڑا ایکسائٹڈ ہو رہا ہے، شاید وہ ایکویٹ کر رہے ہیں جب مجاہدین اور وہ تھا سارا ڈرامہ رشینز کا سب کچھ. 2-3 چیزیں، پاکستان کے جتنے تحریک طالبان پاکستان کے وانٹڈ لوگ ہیں، چاہے وہ اے پی ایس میں ہمارے بچوں کے قاتل ہیں یا پاکستان میں دھماکے ہوئے ہیں، سب کچھ ہوئے ہیں، وہ تمام لوگ انہی علاقوں میں پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو طالبان کے زیر کنٹرول ہیں. ہمیں کوئی طالبان نے وہ آدمی واپس نہیں کیا ڈسپائٹ بڑی بات کرنے کے. اگر طالبان بزور طاقت کابل میں بھی اپنا قبضہ کر لیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، یہ تو طے بات ہے کہ اشرف غنی گورنمنٹ سے پاکستان کی پوری دشمنی ہے. آج بلکہ چیف آف دی آرمی سٹاف نے بھی کہا کہ یار ہمارے پہ الزامات نہ لگائیں، اپنی کوتاہیوں کا اسکیپ گوٹنگ ہمیں نہ کریں. وہ تو کلیئر ہے. لیکن اشرف غنی سے تو ہماری دشمنی ہوگی. کیا اس کا مطلب ہے کہ آٹومیٹکلی طالبان ہمارے بڑے کوئی دوست یا ٹرسٹ وردی بھی ہیں؟ ہم اتنے ایکسائٹڈ کیوں ہو رہے ہیں کہ طالبان جیت رہے ہیں؟ ہمارا ریکارڈ کوئی اتنا اچھا تو نہیں ہے طالبان کے ساتھ. جو لوگ اس طرح ایکسائٹمنٹ دکھا رہے ہیں وہ درست بات نہیں کر رہے ہیں. پاکستان نے کہہ رکھا ہے کہ ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے، تو پھر اگر فیورٹ نہیں ہے تو طالبان بھی فیورٹ نہیں ہے. پاکستان نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ ہم ملٹری سلوشن نہیں چاہتے، سیاسی حل چاہتے ہیں، تو پھر ہم طالبان کا ملٹری سلوشن کیوں قبول کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کوتاہی ہوگی کہ اگر ہم
اس قسم کی چیزوں میں پڑ جائیں. ہمارے پاس آپشن ہے کیا؟ ہمارے پاس آپشن ہے قبول نہ کرنے کا؟ کیونکہ جیسے ابھی منیر اکرم صاحب نے کہا کہ ہماری ٹریڈ بھی ان کے ساتھ بالکل لیوریج ہے تو مجبوری بھی ہے. 3 ملین 30 لاکھ افغان مہاجرین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی اگر ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے اور لوگ بھی خود آپ کے اندازے ہیں گورنمنٹ کے 7 سے 8 لاکھ لوگ اور آ سکتے ہیں. تو کیا ہم بالکل نیوٹرل ہو کے بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا نیوٹرلٹی ہمارے لیے آپشن ہے حقیقی زمین کے حقائق کے مطابق؟ جی دیکھیں، نیوٹرلٹی جو ہے وہ زمینی حقائق سے متصادم نہیں ہوگی. مقصد میرا یہ ہے کہنے کا کہ پاکستان کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ایک مخلوط حکومت ہو اور اس طرف قدم بڑھایا جائے. ابھی سے اگر ہم ان کی وکٹری کو سیلیبریٹ کرنے لگ جائیں اور اس سے شے ملے ان عناصر کو جو پاکستان کو بھی ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، یہ کوئی بہت اچھی سوچ، دیر پا سوچ نہیں ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ افغانستان کو امن چاہیے اور اس کے امن سے ہمارا امن جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. میں منیر اکرم صاحب کی بات سے کلی طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ اگر طالبان نے ملٹریلی قبضہ کر لیا ان کو لیجیٹمیسی نہیں ملے گی. بہت سارے ہمارے دوست اور ساتھی اور دانشور یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ امن لے آئیں گے، جب ایک بار امن لے آئیں گے تو خود بہت سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. میں کہتا ہوں ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس طرح کا ہمیں خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے. ہمیں افغانستان کو اس ملٹی ایتھنک، ملٹی کلچرل سوسائٹی کو، ملٹی لنگوسٹک سوسائٹی کو یہ ایک مخلوط اور انکلوسیو سیٹ اپ چاہیے. یس، گراؤنڈ ریئلٹیز اس کے اندر فیکٹر ان ہونی چاہیے. اشرف غنی، آپ بالکل درست کہتے ہیں، اشرف غنی کو تو جانا ہوگا. اشرف غنی صاحب نے جتنا کردار امریکہ نے غیر ذمہ داری سے پول آؤٹ کر کے کیا ہے، اس سے زیادہ اشرف غنی صاحب نے کیا. انہوں نے بڑا وقت ضائع کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں. ان کی خام خیالی ہے کہ پاکستان کو وہ طالبان سے لڑوا کر، وہ تو خیر ان کا جانا تو ٹھہر گیا. ڈاکٹر عادل، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. میں نے صرف ایک سوال منیر اکرم صاحب سے کرنا، انہوں نے پھر جانا ہے کہیں، تو میں ان سے ایک کویسچن پوچھنا چاہ رہا ہوں. منیر اکرم صاحب یہ بتائیں کہ 2 چیزیں، اگر بائی فورس ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے جب آپ نے کہا لیجٹمیسی نہیں ملے گی، اگر یہ بائی فورس کابل میں آتے ہیں تو پھر آپ کا مطلب ہے کہ جو سینکشنز ہیں وہ نہیں ہٹیں گی، جو ان کے لوگ سینکشن لسٹ پہ ہیں یو این کی وہ نہیں ہٹیں گے، اور پاکستان جون سا ہے وہ تمام یو این کے مطابق فیصلوں کے چلے گا اور آن اٹس اون کوئی ریکگنیشن یا ایسی بات نہیں کرے گا. جی میرے خیال میں اب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ملٹری وکٹری ہوتی یا نہیں ہوتی ہے، اس پہ جانچ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ملٹری وکٹری ہو جاتی بھی ہے تو اس کے بعد بھی طالبان کو کچھ نہ کچھ پولیٹیکل ارینجمنٹ ماننی پڑے گی. اگر لیجیٹمیسی وہ چاہتے ہیں تو اس وقت بھی ہم مدد کر سکتے ہیں کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کے لیے، کیونکہ ان کو دوسرے گروپس جو ہیں، ایتھنک گروپس ہیں، ملیشیاز ہیں، وار لارڈز ہیں، ٹرائبل لیڈرز ہیں، ان سب کو اکاموڈیٹ کرنا ہوگا اور ہم اس میں بھی مدد کر سکتے ہیں. پولیس صاحب ایک چیز بتائیے، سوری آپ بات ختم کر لیں then I'll ask you something. نہیں تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہم لیگلی اور پولیٹیکلی ہمارے لیے ملٹری وکٹری کے تحت اگر آتی ہے ایک حکومت، وہاں اس کو ماننا بہت مشکل ہوگا پاکستان کو، کیونکہ ہمارے اوپر بھی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں اور جیو اسٹریٹجک اوبلیگیشنز ہیں. تو ہم نے یہ سب دیکھ کر منیر صاحب لاسٹ کویسچن آپ سے، آپ انوالو بھی رہے، آپ چائنا بھی گئے پرائم منسٹر کے ساتھ، پھر باقی چیزوں میں بڑے قریب سے انوالو رہے ہیں. یہ ہمیں بتائیے، اب پاکستان پہ اسکیپ گوٹنگ ہو رہی ہے، افغانی ہیں وہ ہمارے پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں سارا، جو امریکن ہیں وہ بھی انڈائریکٹلی جی شاید ہمارا جی ہم ڈبل گیم کرتے ہیں whatever. یہ کبھی بات ہوئی کہ جب ہمارے لوگ جو ہمارے وانٹڈ ہیں وہ ہمیں طالبان نے آج تک کیوں نہیں دی؟ اگر ہمارا انفلوئنس پارشل انفلوئنس بھی ہے، تھوڑا بہت انفلوئنس بھی ہے، اگر ہم ان کی بات بھی ان کو ٹیبل پہ بھی لائے ہیں، تو وہ پاکستان کے وانٹڈ طالبان کیوں نہیں انہوں نے ہمیں واپس کیا؟ یہ دیکھیں، اس پہ شاید جو طالبان کی بھی خود کی کیلکولیشنز ہیں کہ اندرونی وہ افغان فوج کے ساتھ لڑ رہے تھے، امریکہ کے ساتھ لڑ رہے تھے، داعش کے ساتھ لڑ رہے تھے. تو اب انہوں نے بھی یہ کیلکولیٹ کرنا تھا کہ کتنے دشمن ہم مول لیں. تو انہوں نے پھر ٹی ٹی پی سے انہوں نے جنگ نہیں کی، ان کو رہنے دیا. ایک پیسو ایٹیٹیوڈ تھا. اور ٹی ٹی پی نے بھی جو ملا عمر کو انہوں نے مانا ہوا ہے اپنے مومن اللہ
کے تحت تو کچھ آئیڈیالوجیکل افیلیشنز بھی ہیں وہاں، تو پر ہم نے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بھی حکومت آئے کابل میں اس کو تو ہم نے منوانا ہوگا کہ جی ٹی ٹی پی کو آپ بند کریں، جو بلوچ انسرجنسی جو وہاں سے ہو رہی ہے اس کو بند کریں. ہماری پہلی کنڈیشن تو یہی ہونی چاہیے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا منیر صاحب. ڈاکٹر عادل بیٹھے ہوئے آپ امریکہ میں، آپ کا یہ سبجیکٹ بھی ہے، سارا ویو کرتے ہیں. ہمیں پاکستان میں کتنا پریشان ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ سی پیک جس طرح آج بریفنگ میں تھا، انہوں نے پوری تھیمیٹک ٹارگٹنگ بتائی کہ جو سوشل میڈیا پہ اور اس طرح 5th جنریشن وار کے اندر تھیم بھی ہے سی پیک کو نقصان پہنچانا، اور چائنا کا، اور سارا افغانستان کے لیے بڑی کرٹیکل امپورٹنس آ جاتی ہے ان تمام چیزوں کی. ہمیں پاکستان میں کتنا پریشان ہونا چاہیے؟ بیکاز میری جب بات ہو رہی تھی میں نے شروع میں کہا ہمارے اپنے پالیسی پلانرز نے یہ فیکٹر ان نہیں کیا ہوا تھا، ان کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح افغان فوج گرے گی اور اس طرح طالبان چڑھتے جائیں گے. پاکستان میں ہمیں کتنا پریشان ہونا چاہیے؟ مالک صاحب میرے خیال میں پاکستان میں ہمیں بہت پریشان ہونا چاہیے، اور ہمیں فکر بھی کرنی چاہیے، اور فکر سے زیادہ ہمیں سوچ بھی کرنی چاہیے، لیکن ہمیں ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں ڈیسپریٹ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اکسایا جا رہا ہے تو ہمیں اکسائے جانا، اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس کو جو چاہتا ہے کہ ہمیں جس طرح اکسائے تو ہم اکس جائیں، اگر یہ لفظ ہے. سو کہنے کا مقصد یہ اسٹریٹجک مومنٹ ہے، یہ ایک ہسٹورک مومنٹ ہے، اور اس میں جو بھی ہم کریں گے اور دوسرے ممالک کریں گے، اور خصوصاً افغانستان میں ہوگا، اس کی وجہ سے خطے کا اور پاکستان پہ نہ صرف اثر پڑے گا لیکن فیوچر ٹریجیکٹریز بدل جائیں گی، جس میں سی پیک بھی ہو سکتا ہے. لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اتنا سمپل ہے کہ سی پیک جو ہے وہ آئیدر دس وے اور دیٹ وے جائے. کیونکہ دیکھیں جو بھی حکومت آئے گی افغانستان میں، وہ ایک کی ہو، دوسرے کی ہو، مخلوط کی ہو، یا کسی نئی شکل کی ہو، وہ چین اس سے بھی بات کرے گا، وہ بھی چین سے بات کرے گا. سی پیک کا فیوچر جو ہے وہ صرف پاکستان کے لیے اہم نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی اہم ہے. کچھ کے لیے وہ خطرہ ہے، کچھ کے لیے وہ اسٹریٹجک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہر ایک بونتھرایا ہوا ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ کس طرف جائیں، تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں امریکہ میں تو کسی کو نہیں سمجھ آ رہا. بائیڈن صاحب ایک بات کرتے ہیں، ان کے جو سفیر ہیں یونائٹڈ نیشن میں وہ کچھ اور بات کرتے ہیں. برطانیہ کو دیکھ لیں، وہ کبھی کہتا ہے کہ جناب ہم تسلیم کر لیں گے اگر طالبان کی حکومت آ گئی، جب سیکورٹی کاؤنسل میں جاتے ہیں تو دوسری بات کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم سب، پاکستان بالشمول، امریکہ بالشمول، ہر جو پارٹی ہے وہ ایک مجھے آج ایک بات بتائیں، کیا اس وقت امریکہ پارٹ آف دا پرابلم ہے کہ پارٹ آف دا سولوشن ہے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، ایک تو جس طرح امریکہ چھوڑا، رات کی تاریکی میں افغانستان چھوڑا 20 سال بعد، اس سے تو حوصلے پست ہونے ہی تھے، وہ تو چلیں سمجھ آ گئی ہے. لیکن ایک جو یہ تھیوری بھی ہے کہ دیکھیں امریکہ کا تو خوش ہے، امریکہ نکل گیا ہے، اور اس علاقے میں جو سب سے زیادہ قومیں افیکٹ ہوں گی وہ تینوں، جیسے میں نے شروع میں کہا، ان کے نیگیٹو کیمپ میں ہیں. پاکستان کا مسئلہ وہ کہتے ہیں جی آپ تو خود گیمیں کھیلتے ہیں. دوسرا مسئلہ آ رہا ہے چائنا کے لیے، پھر مسئلہ آ رہا ہے اسی طرح رشیا کے لیے. یہ تمام وہ ملک ہیں جو ان کے ایڈورسریز وہ سمجھتے ہیں. تو کیا امریکہ اب چاہتا ہے کہ یہ انسٹیبل رہے؟ بیکاز اس کی اسٹیبلٹی تو امریکہ تو بہت اہم سوال ہے، مجھے اجازت دیجیے گا پورا اس کا جواب کا. پارٹ آف دا پرابلم اور پارٹ آف دا سولوشن، کلیئرلی پارٹ آف دا پرابلم، اس میں تو کوئی شک نہیں. جس طرح گیا، جس حالت میں چھوڑ کے گیا، جس طرح کا وہ گفتگو ہوئی جس میں انہوں نے ایک طرح سے طالبان کو ہینڈ آف کر دیا، صرف طالبان سے بات کی، کابل کو اس میں نہیں انوالو کیا، ہر لحاظ سے یہ امریکہ جو ہے دس از امریکاز میس 19 سال کی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے دوسروں کی میس نہیں، ہم بھی ہماری اپنی تاریخ ملا کے. سو لیٹ اس بی، یہ اس میں ہمیں چسکے لینے والی بات نہیں ہے کہ جی امریکہ نے بڑی غلطی کر دی، ہر پارٹی نے اس میں غلطی کی، لیکن امریکہ کلیئرلی پارٹ آف دا پرابلم. یہ جو تھیوری گزر رہی ہے، میری اپنی رائے یہ ہے کہ آئی ڈو ناٹ بلیو ان دس. آئی تھنک امریکہ کنفیوزڈ ہے. یہ ون پیج صرف پاکستان کا پرابلم نہیں، امریکہ کا بھی ہے. بائیڈن صاحب کی پالیسی فرق ہے، امریکن اسٹیبلشمنٹ میں بہت سی طاقتور طاقتوں کی بہت فرق ہے، ان میں سے بہت سی نہیں نکلنا چاہ رہی تھی. جو آپ اس وقت امریکی ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں وہ بھی وہی ہے کہ کچھ چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ رہ لیں. آئی ڈو ناٹ تھنک کہ یہ امریکہ جو ہے بڑا خوش ہے، کیونکہ یہ ان کی ایک ہسٹورک
ڈیفیٹ ہی سمجھی جائے گی نا. اس کو تو آپ امریکہ میں بھی دیکھ لیں, دنیا میں ویتنام سے کمپیئر کیا جا رہا ہے. اس کی جو قیمت ہے وہ تو ان کو اپنے نیریٹو میں, اپنی سپر پاورنیس میں ادا کرنی پڑے گی. آپ الیکشنوں میں دیکھیں گے کہ بائیڈن صاحب کا تو ایسا نہیں ہے کہ جناب کوئی اتنی بڑی اسٹریٹجی ہے کہ یار چھوڑ جاتے ہیں, یہ دنیا بھول جائے گی. دنیا نہیں بھولے گی. جب انگلیاں اٹھیں گی تو پہلی انگلی امریکہ پہ اٹھے گی, لیکن یہ نہ سوچیں کہ اگر وہاں اٹھے گی تو ہم پہ نہیں اٹھے گی. اور وہاں آئی تھنک پاکستان کا ایک چیلنج جو ہے وہ کریڈیبلٹی کا چیلنج ہے. آئی تھنک پاکستان کا نیریٹو بالکل درست ہے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہم دور رہنا چاہتے ہیں, بٹ یہ نیریٹو دنیا کو بابر کرنا آسان نہیں ہے. اس کو ریپیٹ کرنا ہوگا, اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنا ہوگا. لیکن آئی پرسنلی ڈو ناٹ بائی دس آئیڈیا کہ جناب امریکہ نے بہت ہی لمبی چال کھیل لی ہے. بیچارہ امریکہ جو ہے نا اس وقت اتنے مسائل میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ لمبی چالوں کا. اچھا, یہ میں کریڈیبلٹی پہ ذرا جنرل جاز عوان صاحب کو لینا چاہ رہا ہوں اس پہ. جنرل صاحب ایک چیز بتائیں, ہماری ایک ہسٹری ہے, جب مجاہدین کا بھی سین ہوا, آپ کو بھی یاد ہے نصیر اللہ بابر صاحب نے یہ باتیں کی. پھر ایک ہسٹری ہے, ہماری انٹیلیجنس نے, فوج نے سپورٹ کیا جب مجاہدین لڑ رہے تھے رشین فورسز کے ساتھ. پھر بعد میں جب آ گیا یہ امریکہ کی انویژن ہوگی, ہم انویژن کے ٹیکنیکلی خلاف تھے, پھر ہماری مجبوریاں تھیں, ادھر بھی پشتون پاپولیشن, ادھر بھی, پھر ایک انسٹیٹیوشنل وے آف تھنکنگ تھا, تو ہمارا ایک ریلیشن شپ چلتا رہا. اب اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ کتنا تھا, کتنا اثر تھا, کتنا نہیں تھا. پھر ہم نے دیکھا جب بھی کرٹیکل ٹائمز پہ ضرورت پڑی تو چاہتے یا نہ چاہتے پاکستان لے کے آیا نیگوسیٹنگ ٹیبل کے اوپر, طالبان کو بھی لایا, ڈیفرنٹ گروپس کو بھی لایا. پھر ہم نے پاکستان کے اندر بھی دیکھا ریلیجس رائٹ کو پروموٹ کیا ہمارے سیکیورٹی اسٹیبلش میں, اور اس کا ہم نے خمیازہ بھگتا بھی اور انسٹیٹیوشن مانتی بھی ہے. اب دنیا کا مسٹرسٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہماری بڑی لمبی ایک ہسٹری ہے ان رائٹ ونگ ایلیمنٹس کے ساتھ سب کچھ, اور وہی مسٹرسٹ کی بیسس ہے. اب نیو طالبان, اولڈ طالبان کی بات ہو رہی ہے, لوگ کہتے ہیں جی نئے طالبان شاید مختلف ہیں. میرے پروگرام میں آ کے ذبیح اللہ نے کہا کہ جی بالکل ہمارا تو عقیدہ پہلے سے بھی زیادہ ہے. ہماری انسٹیٹیوشنل تھنکنگ میں کتنا فرق پڑا ہے, ہماری انسٹیٹیوشن سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ان طالبان کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ مالک صاحب, آپ کے سوال سے پہلے میں آپ کا جو آپ نے ایک بلڈ کیا ہے نا اپنا آرگیومنٹ, اس سے جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریسپانسبلٹی ہے یہ شیئرڈ ہے. کریڈیبلٹی بھی شیئرڈ ہے, کامیابی بھی شیئرڈ ہے, ناکامی بھی شیئرڈ ہے بائی امریکہ, بائی دا ویسٹ اینڈ بائی دا مسلم کنٹریز. جو مجاہدین بنائے گئے تھے, پہلی بات یہ ہے یو ایس ایس آر پاکستان کا دشمن نہیں تھا, اس وقت کولڈ وار تھی, اور امریکہ نے اس سے سب سے بڑا دشمن سمجھا کہ آج اگر وہ افغانستان میں آگے ہے تو کل وہ آگے بڑھے گا تو اس کو روکنا ہے. یہ چوائس امریکہ نے کیا. ہماری بارڈر پہ آ کر وہ بیٹھ گیا تھا افغانستان میں, ہم نے اس میں شامل ہونے میں اپنی عافیت سمجھی, اور پورے ویسٹ نے اور انہوں نے سپورٹ کیا. تو وہ طالبان جو اس وقت وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن جن کی کمر پہ تھپکتوا کے کہتے تھے کہ یہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں, وہ مجاہدین یس ہم نے بنائے. امریکہ نے بھی اس میں شرکت کی, ویسٹ نے بھی شرکت کی, عربوں نے بھی شرکت کی. تو وہ بلیم صرف پاکستان کے اوپر نہیں آنا چاہیے. دوسری بات, آج کے جو طالبان ہیں یہ نہ ہماری کریشن ہے, یہ ریزسٹنس فورس ہے, اور یہ وہ ملا عمر کی حکومت ہے جو ٹاپل کی گئی تھی 9/11 کے نتیجے کے بعد. اب جب ان کو ٹاپل کر دیا گیا اور انہوں نے 20 برس ریزسٹ کیا, ان کے ساتھ ہم نے کوئی نہ ان کو سپورٹ کیا, نہ اسلحہ دیا, نہ تربیت دی. ان کو تربیت کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ اس 10 سالہ ڈیکیڈ میں بہت تربیت یافتہ تھے. سٹنگر چلانے انہیں آتے تھے جو امریکہ نے دیے تھے, ٹینک چلانا انہیں آتا تھا, ہیلی کاپٹر اڑانے انہیں آتے تھے, تو وہ بڑے, اور آئی ڈیز بنانی انہیں آتی تھی. تو وہ تربیت یافتہ لاٹ تھا جنہوں نے افغانستان پر قبضہ کر لیا تھا. اب جو موجودہ صورتحال ہے 9/11 کے بعد جنہوں نے 20 برس ریزسٹ کیا ہے, ان کی سپورٹ پاکستان نے نہیں کی. یہ جرم ہم سے سرزد نہیں ہوا, لہذا ہم اس کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کا ایک نیریٹو ہے, جو ہم نے یونائٹڈ نیشن ریزولوشن چیپٹر 7 کے تحت جو یہ آئی تھی کوalition, ہم نے ایک ذمہ دار ریاست کی حیثیت سے اس کا ساتھ دیا, اس کی بہت بھاری قیمت بھی ادا کی, 80,000 لاشیں بھی اٹھائیں, ملک کے اندر جنگ کی ہر کونے میں. اور آج ہم الحمدللہ اپنے ملک کو تو اس چیز سے پاک کر چکے ہیں
لیکن افغانستان کے اندر ان کی جو فائٹ ہے وہ نہ ہماری کریشن ہے، نہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہے، نہ ہم اس کی فنڈنگ کی صلاحیت رکھتے ہیں، نہ ہم ان کو اسلحہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور آج اگر آپ کامیابی کا پیٹرن دیکھیں تو وہ نارتھ کی طرف سے آ رہے ہیں، وہ ہماری طرف سے نہیں جا رہے. تو ہمیں ان طالبان سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہمیں مجھے ایک بریک لینا، لیکن ویری کوئکلی آپ کے خیال میں ہمیں ان طالبان سے جب ہم ڈیل کرتے ہیں تو ہمیں کیا رویہ ہونا چاہیے؟ جیسے ہم کسی بھی ایک تھرڈ پارٹی سے جہاں پہ آپ ہر چیز کو جانچنے کے بعد اعتبار کریں، یا آپ کے خیال میں کہ ایک سرٹن لیول آف اعتبار ہمارا ہونا چاہیے؟ کیونکہ میرے دماغ سے وہ بات نہیں نکلتی کہ میں اعتبار کیوں کروں جب میرے بچوں کے قاتلوں کو آپ نے رکھا ہوا اپنے پاس. بالکل یہ بات ہمارا آج بھی مطالبہ ہے اور پہلے بھی رہا ہے، لیکن اس وقت یہ طالبان کہتے تھے کہ ایک کیپیسٹی ایشو ہے کہ جو ایریاز اشرف غنی حکومت اور انڈین انفلوئنس میں ہے یہ لوگ وہاں پناہ لیے ہوئے ہیں اور ہمارا پورے افغانستان پر کنٹرول نہیں ہے، ہماری حکومت نہیں ہے. ایک ڈاؤن سائڈ اس کی دیکھیں، ایک تاریخی حقیقت یہ بھی ہے کہ ملا عمر کی حکومت میں پاکستان کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوا. اس وقت یہ بارڈر محفوظ رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی رہے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اپنی تمام تر انفلوئنس یوز کر کے ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی کا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ بنائیں. ازبیک، ہزاراز، تاجکس، نورستانی، پشتون سب مل کر ایک نیشنل حکومت بنانے کی کوشش کرو. ہم مشورہ دے سکتے ہیں، نہ ہم انہیں کنٹرول کرتے ہیں، نہ ہم کسی کو ضمانت دنیا مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے اور ناظرین بریک کے بعد مجھے جنرل صاحب یہاں پہ بریک لینا. ناظرین بریک کے بعد آ کے کوشش کریں گے ہم یہ دیکھیں کہ اگر نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تو پھر پاکستان کا افغان پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہمارے بارڈرز ہمیں بند کرنے پڑیں گے؟ کیا ہمیں اور پناہ گزین لینے چاہیے؟ کیا ہم یا ہم لینے سے انکار کر بھی سکتے ہیں نہیں؟ اور اس کا پاکستان کے لیے کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک سے پہلے وہ ساری باتیں چل رہی تھی. اعزاز چودھری صاحب جو یہ بتائیے، امیجیٹ کنسرن پاکستان کا یہ ہے کہ جیسے صورتحال بگڑتی ہے ہمارے بارڈرز پہ پریشر آئے گا. کیا پاکستان کے پاس یہ آپشن ہے کہ بارڈر بند کرے کہ یا ریفیوجیز اگر 6-7 لاکھ اور ہیں کیا ہمیں لینے کی مجبوری ہے؟ کیونکہ پاکستان گورنمنٹ نے یہ بھی سٹانس لیا تھا کہ ہم تب ایکسیپٹ کریں گے اگر ریفیوجی سٹیٹس دے UN، ان کے خرچے سب کچھ یہ وہ. اور کیا آپ کے خیال میں ہمارے پالیسی میکرز نے سوچا بھی تھا کہ یہ حالات اس طرح ہو جائیں گے؟ لیکن مجھے بارڈرز پہ آپ کے خیال میں کیا آپشن ہوگا؟ بالکل سوچا تھا، اور میرے خیال میں اس کی تیاری سب سے زیادہ کی گئی ہے بارڈرز کی. اور میری اطلاع کے مطابق 90% بارڈر جو ہے 2600 کلومیٹر میں سے وہ فینس ہو چکا ہے، اور بڑی اس کو اچھے ترتیب سے میرے خیال میں یہ کام کیا گیا. نہیں، اگر ریفیوجی فلڈنگ ہوتی ہے تو پاکستان کے پاس کیا آپشن ہوگا؟ دیکھیں یہ ویسے ایکسٹریم ہے. یس آئی ایگری کہ ہوپ فار دی بیسٹ بٹ پریپیئر فار دی ورسٹ. مجھے فلڈنگ تو نظر نہیں آ رہی. میرا یہ خیال ہے کہ بہت سارے افغان عوام جو ہیں یہ بڑا پیسفل ٹرانسفر ہوئے جا رہا ہے طالبان کی طرف. لڑائی اس طرح کی نہیں ہو رہی، بلکہ وہ تو فوج بھی ہتھیار ڈال رہی ہے، باقی علاقے کے لوگ بھی کچھ نہیں کر رہے، اور طالبان کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اپ روٹ کر کے ان کو بھگائیں. سر وہ تو لاسٹ باری بھی چوہدری صاحب، وہ تو جب آخری باری بھی طالبان کی گورنمنٹ بنی تھی تو بیسکلی تو 2 ان کی لڑائیاں ہوئی تھیں مین، باقی تو نیگوشیٹڈ ہی تھے. لیکن نیگوشیٹڈ ہی ہوتے ہیں، لیکن لوگ تو نقل مکانی کر جاتے ہیں جو طالبان رول میں نہیں رہنا چاہیں گے. اور یہ رول مجھے تو کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا پہلے والے طالبان سے اور ان میں. تو وہ لوگ تو نکلیں گے، وہ تو پہلے بھی نکلے تھے. جی بہت کم. دیکھیں زیادہ تر جو ہماری تعداد ہے ریفیوجیز کی یہ وہ ہے جب سوویت انویژن ہوئی تھی تو وہ 5 ملین اس وقت آئے تھے، کرتے کرتے اب 3 ملین رہ گئے ہوئے ہیں، بیچ میں آتے جاتے رہے ہیں. اس طرح کی ویو 9/11 کے بعد نہیں آئی، بلکہ وہ ملیٹنٹس نے ضرور ٹرانسفر کیا، ادھر آ گئے تھے جب تورا بورا پہ بامبنگ ہوئی تھی. اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس دفعہ وی آر بیٹر پریپیئرڈ. پچھلی مرتبہ تو ہم نے جو بارڈر پار بھی کیا وہ یعنی ان کو سارے ملک میں جانے دیا. اچھا ویری کوئکلی پاکستان کے پاس پالیسی آپشن کیا ہے افغانستان کے اوپر؟ ویٹ اینڈ واچ اور دیکھیں دنیا کیا کرتی ہے اور ادھر ساتھ چلیں؟
ناٹ ایٹ آل. اس وقت ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ طالبان کو اور باقی افغان فیکشنز کو قائل کریں تمام خطے کے تمام ممالک کے ساتھ مل کر کہ آپ ایک انکلوسو حکومت جو ہے وہ بنائیں یا اس کا سوچیں, ایک گرینڈ لویا جرگہ کریں اور اس کے اندر طالبان کو بھی بٹھائیں, باقیوں کو بٹھائیں. ہمیں اس ویو کو اٹھنے سے روکنا ہے, اس سول وار سے روکنا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر عادل, سیم کویسچن, لیکن میرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی کابل میں وہ تو آپ کو اپنا دشمن کرتی ہے, آپ سے بات کرنے پہ تیار نہیں ہے, تو آپ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کس طرح کروا پائیں گے اور پاکستان کا پالیسی آپشن کیا ہے اس وقت؟ مالک بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں جہاں تک تو کابل کی گورنمنٹ کی بات ہے, دیکھیں آپ کے دوسرے بارڈر پہ بھی ایک گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, وہ بھی آپ کو دشمن سمجھتی ہے, تو ایک اور ہو گئی. آپ کے ایران کے ساتھ بھی کچھ ایسے نہیں ہے, بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ایٹ دس پوائنٹ افغانستان ہے, اس کو ہمیں دل پہ بھی نہیں لینا چاہیے. غنی صاحب اپنی ایگزسٹنس کی بھی تو جنگ لڑ رہے ہیں نا, تو وہ ظاہر ہے وہ ہر حد کا استعمال کریں گے جو ان کے لیے. جو اصلی سوال آپ کا ہے کہ پاکستان کیا کرے, میرے خیال میں پہلے یہ کہ پاکستان ہیز ٹو بی سین, اور ہمیں ہر طرح سے اپنے آپ کو دکھانا ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ. یہ جو ہم کئی بار کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے اسپیشل پلیئر, یہ میرے خیال میں ان اے وے بیک فائر کر رہا ہے. ہم اسی کولیشن کا حصہ ہیں جس میں پوری دنیا ہے جو امن چاہتی ہے, اور ہم وہی کریں گے جو ان کے ساتھ مل کے کریں گے. ہم کوئی اپنی ہمارا یہ امپریشن کیوں نہیں بن پا رہا عادل, ہمارا امپریشن کیوں نہیں بن پا رہا, اس پر سوال کیوں اٹھتے ہیں؟ کریڈیبلٹی والا ہے, آئی ڈو تھنک, اور کریڈیبلٹی والا ہے, لیکن آئی تھنک وہ چائنیز پرانی کہاوت ہے کہ کرائسس کے اندر اپرچونٹی ہوتی ہے. تو اس کرائسس میں کیا اپرچونٹی ہے؟ کرائسس تو کرائسس ہے. اگر کوئی اپرچونٹی وہ ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ایشو بھی ہے, اور جو افغانستان کے بارے میں ایک ویو ہے, اس کو ریڈیکلی تبدیل کیا جائے دنیا کے لیے, تاکہ ہماری افغانستان پالیسی ہو, طالبان پالیسی نہ. آپ کے خیال میں پاکستان نے افغانستان ایشو کو ابھی تک ڈیل کرنے میں کوئی پالیسی کی غلطی کی ہے جو ایسی بڑی جو نہیں ہونی چاہیے تھی؟ نہیں, ایک آدھ کی ہوتی تو پھر تو بات تھی, لیکن وہ تو ہر ایک نے کی تھی نا. وہ جیسے آپ کے دوسرے مہمانوں نے بھی کہا, جن حالات میں جو پچھلے 20 سال کی 40 سال, میں ابھی لیٹسٹ کی بات کر رہا ہوں, جو نیگوسیشنز چل رہی ہیں, جو پاکستان رول پلے کر رہا ہے, جو ڈسپائٹ انڈیا افغانستان گورنمنٹ, کوئی ہم نے بڑی غلطی تو نہیں کی ابھی؟ آئی تھنک جنرلی ہم نے صحیح کیا. دیکھیں جب دوحہ کی بات ہو رہی تھی تو ہم بڑے کلیئر تھے کہ یار ہم ان کو آپ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں, لیکن ہم ان کی طرف سے بولتے نہیں ہیں, ہم ان کے مشیر نہیں ہیں, ہم ان کے سپورٹر نہیں ہیں طالبان کے. آئی تھنک ان اے وے ہم اس وقت صحیح بات کر رہے ہیں, لیکن وہ بات ہمیں ایک تو ریپیٹ کرنی ہوگی, دوسری ڈیمونسٹریٹ کرنی ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ سینکچریز وغیرہ کی بات کرتے ہیں دوسرے جو اینٹی پاکستان آپ کہہ لیں یا باقی دنیا, تو دے ایکچولی بلیو کہ ابھی وہی صورتحال ہے جو کسی اور وقت. لیکن وہ تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے, بتائیں کہاں سی سینکچری ہے, ہمیں ثبوت دیں, ہمیں بتائیں, خالی کہنے سے تو سینکچری نہیں بن جائے گی. یار ضرور ٹھیک ہے نا, لیکن وہ تو بحث کرنے والی بات ہے, لیکن ساتھ ہم بھی ثبوت دے دیں. سو کہنے کا دیکھیں نا, ایک جب اتنی طویل ڈسٹرسٹ ہے جس طرح امریکہ پہ بھی ہے, تو ہماری اپرچونٹی یہ ہے کہ ہم بات کو ریپیٹ کریں, اور ہر فورم پہ تحمل کے ساتھ اگر پروف دے سکتے ہیں وہ دیں. کیونکہ یہ دیکھیں بہت سالوں کی جو ہے خفگی کہہ لیں یا جو ڈسٹرسٹ ہے, یہ ایک دن میں نہیں جائے گا, لیکن ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے ٹو شفٹ فرام اے طالبان پالیسی ٹو این افغانستان پالیسی. جنرل امان یہ مجھے بتائیں جنرل جاز صاحب کہ اب جو سی پالیسی ہے اس میں ہمارے پاس پاکستان کو کیا سٹانس لینا چاہیے, اور کیا یہ جو پچھلے دنوں انٹرویوز بھی چلے تحریک طالبان پاکستان کے کہ جی ہم تو نہیں مانیں گے اور ہم نے تو ادھر اپنی خلافت قائم کرنی ہے ٹرائبل ایریاز کے اندر اور جو فارمر ٹرائبل ایریاز میں, ان تمام چیزوں میں, تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں, ہم نے دیکھا بہت زیادہ ایکٹیویٹی بھی شروع ہوئی, دوبارہ انسیڈنٹ شروع ہوئے, تو لگ تو رہا ہے کہ یہ اسٹرینتھ گین کر رہے ہیں. اور کیا یہ کوئی آن دیئر اون آپریٹ کر رہے ہیں کہ ان کو انڈائریکٹلی کوئی اسسٹنس آ رہی ہے وہاں سے؟ دیکھیں انڈائریکٹلی اسسٹنس کو رول آؤٹ تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن پاکستان اپنے بارڈرز کے اندر انشاءاللہ ان کو دوبارہ سر اٹھانے نہیں دے گا. جہاں تک رہا پالیسی کا, پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے, اور امن کے قیام کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے پہلے بھی کیا ہے, آئندہ بھی کریں گے. ہمارے فیوریٹس کوئی نہیں ہے, لیکن جو پاکستان ابھی کر رہا ہے کہ ریجنل کنٹریز کے ساتھ مل کر, دیکھیں اس بات کو امریکہ نے اگنور کیا ریجن کو, اور اکیلے یہ جنگ لڑی. انہوں نے رشیا, چائنا, ایران, پاکستان, ترکمانستان اور ازبکستان کو آن بورڈ نہیں لیا, سولو فلائٹ کی,
डिफीट होके चले गए, जियोग्राफी से जंग नहीं हो सकती। यही मैसेज है तालिबान के लिए कि आप एक लैंड लॉक्ड मुल्क हो, अगर आप चीन, रशिया और हम सबको इग्नोर करके अपनी एक राजधानी कायम कर सकते हो तो आपके गुजरने के रास्ते बंद हैं। आप लोग रीजन की बात सुनो, रीजन के साथ को एग्जिस्ट करो, तरक्की भी करो और अमन भी कायम करो। और जिसकी ज़मानत अमेरिका को दी है इन सिक्योरिटीज़ की, इन रीजनल कंट्रीज़ की भी वही इनसिक्योरिटीज़ हैं। चाइना की भी है, चेचनिया में रशिया की है, पाकिस्तान में हमारी है। तो इनको भी हमें तहफ़्फ़ुज़ दो, अपनी सरजमीन को इस्तेमाल मत होने दो। हम आपको फाइनेंशियल ग्रोथ में हेल्प करेंगे। आपके ख्याल में अभी तक जो हमने कॉन्डक्ट देखा है दोहा टॉक्स में, दाएं बाएं डिफरेंट जगह पे अफगान तालिबान का, क्या आपको इसमें यकीन आता है जब वो कहते हैं कि हम अपना जो एक्सट्रीम व्यू पॉइंट है, राइट वाला जो हमारा नज़रिया है, उनका शरिया का जो क्या कहते हैं तशरीह है, वो हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे? क्या आपके ख्याल में ये फ़र्क है इनमें और मुल्ला उमर की तालिबान में? देखिए, इस वक्त जो उनका दे आर राइडिंग अ हॉर्स ऑफ सक्सेस, इस वक्त उन्होंने उनका नैरेटिव जो जिसकी वजह से वो अपने साथियों को लड़ा रहे हैं, वो नैरेटिव जो उन्होंने अपने साथियों को दिया है कि हमारी इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान को टॉपल करके अब कारज़ाई और अशरफ गनी को हम पर नाफिज किया गया था, हमने अपना एमिरेट को बहाल करना है। ये नैरेटिव लेके वो लोगों को लड़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा है कि ये नैरेटिव लेकर हम पूरे रीजन से लड़ाई नहीं कर सकते, इसीलिए वो विजिट कर रहे हैं। सर, वी हैव रन आउट ऑफ टाइम, हमारा वक्त खत्म हो गया। जनरल साहब, एजाज चौधरी साहब, डॉक्टर आदिल, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, इतना वाइड सब्जेक्ट है कि इसको इस तरह 40 मिनट में हम पूरा कर नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, हर कोई कन्फ्यूजन का शिकार है, इसलिए वेट एंड सी पाकिस्तान को करना होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, दुनिया को अगर हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी बात पे एतबार कर, हमारी बात पे एतबार के जब हमें समझाते हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि दुनिया हमारे पे एतबार करे। और जैसे डॉक्टर आदिल नवजन ने कहा कि हमें डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि हम इसमें प्रैग्मेटिज्म और न्यूट्रल तरीके से खेल रहे हैं। और मेरे नज़दीक तो एक लिटमस टेस्ट है पाकिस्तान का तालिबान के साथ अगली नेक्स्ट लेवल पे जाने का। हुकूमत बने या ना बने वो बात की बात है, खाना जंगी हो या ना हो, जब तक तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों को हमारे हवाले नहीं करते, तो तब तक हमें हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। ये हमारे बच्चों के कातिल हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसी इन्होंने हज़ारों लोगों की जान ली है, उसमें हमारे आम लोग भी हैं, फ़ौजी भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, सब कुछ है। तो हमारी भी एक रेड लाइन है और हमारी गवर्नमेंट को ये रेड लाइन कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।